أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ النجم کی آیتیں ہیں. گزشتہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ مکے میں اور دوسری مرتبہ سفر معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، افرأیتم اللات والعزى، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ ومناة الثالثة الأخرى، اور تیسرا کم وقعت منات کے بارے میں غور و فکر کیا؟ کیا تم نے لات اور عزیٰ اور منات کو دیکھا ہے، منات کے بارے میں غور و فکر کیا؟ اللہ رب العزت لات، عزیٰ اور منات کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں. مکہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر اللہ کا ایک گھر بنایا جسے کعبہ شریف کہا جاتا ہے، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو بھی بت پرستی سے بچا. یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ایک دور تک جو ہے بت پرستی کا کوئی رواج وہاں پر نہیں تھا، اور اسی طریقے سے کچھ دنوں کے بعد جو ہے بت پرستی کا بھی وہاں پر کیا ہوا، سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ خود اللہ کے گھر کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے محنت کی اور لوگوں کو سمجھایا بجھایا، ان کی دعوت پر لوگ سمجھے، ایمان قبول کیے، اور دھیرے دھیرے جو ہے وہاں سے جو ہے سب سے پہلے بیت اللہ شریف سے جو ہے مورتی وغیرہ کو وہاں سے نکالا گیا، اور بیت اللہ کو جو ہے شرک سے کیا کیا گیا، پاک کیا گیا. یہاں پر مشرکین مکہ کے جو خاص بت تھے ان کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، کیا تم نے لات، عزیٰ اور منات کے بارے میں غور و فکر کیا؟ لات اور عزیٰ اور منات مشرکین مکہ کے بہت سارے بت تھے. ان کے اندر مشہور اور اعلیٰ قسم کے جو بت کہا جاتا ہے وہ یہ 3 بت اعلیٰ قسم کے بت تھے ان کے، لات، عزیٰ اور منات، بڑے قسم کے بت. لات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طائف والوں کا بت تھا. لات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طائف والوں کا قبیلے بنو ثقیف کا بت تھا، یہ ان کی دیوی تھی. اور عزیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قریش مکہ اور بنو کنانہ کا دیوی تھا، یہ ان کی کیا کرتے تھے، ان کے سامنے چڑھاوا کرتے تھے. اور منات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قبیلے خزاعہ اور بنو ہلال اور اوس اور خزرج یہ ان لوگوں کی کیا تھی، دیوی تھی. لات
طائف میں تھا، وہاں پر گاڑا ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے جو ہے مجسمہ بھی ان کا بنا کر جو ہے ایک گھر کی شکل دے دی تھی وہاں پر، اور اسی طریقے سے جو ہے بت خانے کی شکل انہوں نے دے دی طائف کے اندر۔ عزا وادی نخلا کے پاس بتایا جاتا ہے کہ قریش مکہ جو ہے ان کو وہاں پر نصب کر دیا تھا، گاڑ دیا تھا۔ اور منات جو ہے مکہ اور مدینے کے درمیان میں واقع تھا، نصب کیا ہوا تھا، گاڑا ہوا تھا مکہ اور مدینے کے درمیان راستے میں۔ اوس اور خزرج کے لوگ جب جو زمانے جاہلیت کے اندر یہاں پر حج کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کا جو کیا کرتے تھے، طواف کرتے تھے، وہاں پر جا کر نظر و نیاز کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو خانہ کعبہ کے اندر بت وغیرہ تھے ان کا خاتمہ کیا، اور جو بڑے قسم کے بت تھے ان کے لات، عزا، منات، ان کو بھی توڑوایا۔ جس جگہ پر یہ نصب تھا، جس جگہ پر یہ گاڑا ہوا تھا، اس کو اکھیڑا وہاں سے، صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو اکھیڑ دو۔ تو لات کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، جو قبیلے بنو ثقیف کا بت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نو مسلم حضرات، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جو ہے لات کو مسمار کر دو، لات کو کیا کرو، اس جگہ کو ختم کر دو، تہس نہس کر دو۔ تو جو ہے یہ لوگ وہاں پر اس کو تہس نہس کرنے کے لیے گئے، تو طائف والوں نے جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ 3 سال تک اس کو رہنے دیا جائے، مہلت دی جائے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ان لوگوں نے کہا کہ 1 مہینے کی مہلت دے دی جائے۔ اللہ کے رسول نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کو مسمار کر دیا گیا۔ عزا کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جو وادی نخلا کے پاس جو ہے یہ عزا جو ان کی بت تھی جو وہاں پر گاڑا ہوا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جو ہے اس کو مسمار کر دو۔ چنانچہ عزا اور اس جگہ جو بت خانہ بنا ہوا تھا، اس چیز کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسمار کیا۔ منات کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فتح مکہ کے بعد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر جو ہے منات جہاں پر گاڑا ہوا تھا اس جگہ کو کیا کر دیے، مسمار کر دیے، اس بت کو کیا کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ تو بہرحال لات جو ہے طائف والوں کا بت تھا، عزا جو ہے قریش مکہ اور بنو کنانہ کا بت تھا، منات جو ہے اوس اور خزرج قبیلہ خزاعہ اور بنو ہلال کا کیا تھا، بت تھا۔ ان کے بہت سارے بت تھے، لیکن ان سارے بتوں کے اندر یہ سردار قسم کا ان کا کیا تھا، بت وغیرہ تھا۔ اور خاص طور پر جو ہے اہل مکہ جو ہے عزا کی بڑی ان کے نظر کے اندر اہمیت تھی، یہاں تک کہ غزوہ احد کے اندر ابو سفیان جو اس وقت جو ہے مشرکین کی طرف سے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو ہے بظاہر مسلمانوں کو جو ہے وہاں پر کیا ہو گئی تھی، شکست ہو گئی تھی غزوہ احد کے اندر۔ ابتداءً تو جیت گئے تھے، لیکن جو ہے لغزش کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو جو ہے اس موقع پر جو ہے ابو سفیان اور کچھ لوگ کہنے لگے لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ تو بہرحال وہاں پر جو ہے صحابہ نے بلند کیا کہ ہمارے لیے جو ہے اللہ کی ذات بلند و بالا برتر ہے، انہوں نے اس وقت پر وہ جملے کو اختیار کیا۔ تو اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان کی حقیقت کا جواب، جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی پوجا وغیرہ کیا کرتے تھے وہ لوگ، اس کا جواب 2 آیت کے بعد زجر کے طور پر، ڈانٹ کے طور پر اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اس سے قبل بیچ کے اندر یہ آیت آئی، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ مشرکین مکہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لڑکے ہمارے لیے ہیں، اور فرشتے کو جو ہے اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آگے بیان فرمایا گیا، تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی ظالمانہ تقسیم ہے، یہ تو بڑی ظالمانہ تقسیم ہے مشرکین مکہ سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد، نہ اس کی ذات سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ اس کے والدین ہیں، اور نہ جو ہے اللہ کسی کا باپ ہے، بلکہ اللہ خالق ہے، ہم سب جو ہے مخلوق ہیں، اللہ مالک ہے، ہم سب کیا ہیں، مملوک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اولاد، رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے،
اور دوسرے مقام پر بھی اللہ نے بیان فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے رحمان کی شان کے خلاف ہے، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جو ہے اولاد کو بنائے اپنے لیے اولاد کو تجویز کرے، اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک تو مشرکین مکہ کا ایک ظلم یہ تھا اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ کو کہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جو ہے افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بیٹے کو منتخب کر دیا، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے بیٹیوں کو بنا لیا، فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ یعنی مشرکین مکہ جو کہتے تھے کہ ہمارے لیے لڑکے ہیں، وہ لڑکوں کو پسند کرتے تھے، ان کے گھر میں لڑکے کی پیدائش ہوتی تھی خوش ہو جاتے تھے، لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی چہرہ اتر جاتا تھا، اور جو ہے مشرکین مکہ جو ہے لڑکیوں کی پیدائش کو کیا سمجھتے تھے؟ منحوس سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ نے کہا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ صافات کے اندر بھی بیان فرمایا کہ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ان کافروں سے تو پوچھئے کیا اللہ کے لیے جو ہے تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو بیٹی پیدا کیا، عورت بنایا فرشتوں کو، وہم شاہدون، اور اس وقت یہ موجود تھے۔ یہ جو یہ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ فرشتے عورت ہیں اور یہ لڑکی ہے اور یہ اللہ کی بیٹی ہے، جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو کیا یہ اس وقت موجود تھے؟ کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی ہے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہ لوگ من گھڑت باتیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ لوگ من گھڑت باتیں کہہ رہے ہیں۔ ولد اللہ وانہم لکاذبون، اور اللہ صاحب اولاد ہے، یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو اللہ نے چن لیا۔ ما لکم کیف تحکمون، تم کو کیا ہو گیا ہے مشرکین مکہ، تم کو کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسے حکم لگا رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے لیے کوئی واضح دلیل ہے اس کے تعلق سے کہ جو ہے اللہ نے فرشتوں کو بیٹی بنا لیا؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، کہ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہو کہ فرشتوں کو اللہ نے بیٹی بنا لیا ہے، فاتوا بکتابکم، کوئی کتاب ہے، کوئی دلیل ہے تو لے کر آ جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر دعویٰ ٹھوکا اور کہا کہ یہ لوگ من گھڑت ان کے دل میں جو آیا یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ تو مشرکین مکہ جو ہے اپنے لیے کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے کیا ہیں؟ لڑکیاں ہیں۔ اور یہ جواب دیا گیا اللہ کی طرف سے، تلک اذن قسمت ضیزا، بالفرض مان لو، اللہ کے تو جو ہے بیٹے بیٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بالفرض مان لیا جائے تو بتاؤ یہ جو تم تقسیم کر رہے ہو کہ بیٹا میرے لیے ہے، بیٹیاں اللہ کے لیے، کیا یہ انصاف کی تقسیم ہے؟ اللہ کہتا ہے تلک اذن قسمت ضیزا، یہ تو ظالمانہ تقسیم ہے، تم تقسیم بھی کرے ہو تو جو ہے ظالمانہ تقسیم کیے، کہ تم جو چیز تمہارے لیے پسند ہے اس کو تو اپنے لیے اختیار کر لیے، اور جو چیز تم منحوس سمجھتے ہو اس کے لیے تم نے کیا کر دیا؟ اللہ کے لیے تجویز کر دیا۔ تو یہ کون سی انصاف کی بات ہوئی؟ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے کبھی لڑکے کو پسند کرتا ہے، کبھی لڑکی کو بھی پسند کرتا ہے۔ چند لڑکے ہو گئے تو اس کی خواہش ہوتی کیا ہے؟ لڑکیاں بھی ہو جائے۔ چند لڑکیاں ہیں اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ لڑکے بھی ہو جائے۔ تم نے یہ کیسی تقسیم کر دی کہ جو ہے خاص کر لیا اپنے لیے لڑکوں کو اور خاص کر دیا اللہ کے لیے لڑکیوں کو؟ اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے، تم عقل کے اعتبار سے بھی جو ہے تم صحیح تقسیم نہیں کیے۔ یا ایسا کر لیتے کہ چند بیٹے ہمارے ہیں، چند بیٹے اللہ کے ہیں، یا چند بیٹیاں ہمارے ہیں، چند بیٹیاں اللہ کے ہیں، اس طریقے کی اگر تقسیم ہو جاتی تو بات الگ ہے۔ یہ جو تم تقسیم کیے ہو یہ تقسیم بھی تمہاری تقسیم عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تلک اذن قسمت ضیزا، یہ تو بڑی ظالمانہ
تقسیم ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے جو ہے لات منات عزا کے تعلق سے جو ہے زجر کے طور پر، ڈانٹ کے طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور کہا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ یہ جو ہے بت وغیرہ لات عزا منات یہ چند نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ دیا ہے۔ یہ جو ہے لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ چند بت وغیرہ ہیں، یہ چند نام ہے جن کو تم نے رکھ لیا ہے اور تمہارے باپ دادا نے ان کا نام رکھ لیا ہے۔ اللہ نے جو ہے اس کی حقیقت کو نہیں اتارا اور اللہ نے جو ہے اس کے بارے میں حکم نہیں دیا، یہ تم نے اپنے طور پر اس کے چند نام رکھ دیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ تم جو ہے لات کو جو ہے خدا کہتے ہو، منات کو خدا کہتے ہو، عزا کو خدا کہتے ہو، کیا یہ جو نامے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی دلیل بھی تمہارے اس کے بارے میں نازل نہیں کی گئی کہ اس کی عبادت کی جائے؟ آگے بیان فرمایا گیا ان یتبعون الا الظن، کہ یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، ظن گمان کی پیروی کرتے ہیں، گمان فاسد کی اتباع کرتے ہیں، وما تہوی الانفس، اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے دل میں جو آیا ویسا کر رہے ہیں، اس کا نام یہ رکھ دیا جائے، اس کا نام یہ رکھ دیا جائے، یہ نفع پہنچا سکتا ہے، یہ پریشانی دور کر سکتا ہے، من میں آ گیا، دل میں آ گیا، دماغ نے سوچ لیا، بس ویسا کرنے لگے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ مشرکین مکہ جو ہے خیال کے اوپر چل رہے ہیں، اپنے گمان کے اوپر چل رہے ہیں، اپنے فاسد خیالات کی اتباع کر رہے ہیں، وما تہوی الانفس، اور اپنے نفس کے اوپر چل رہے ہیں، اس کی خواہش جو انہیں کہہ رہا ہے اس کی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اتباع کر رہے ہیں۔ اور ان بتوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ یہ لوگ جو ہے ظن کی اتباع کرتے ہیں، خواہش کی اتباع کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور حالانکہ اللہ رب العزت نے، ان کے رب نے ان پر جو ہے ہدایت کو اتارا، ان کے رب نے ان کے پاس ہدایت کو لایا، یعنی مشرکین مکہ کے پاس ہدایت آئی ہے۔ ہدا کیا چیز ہے؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ ہدا قرآن مجید ہے۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ ہدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، ان کے پاس دلیل آ چکی ہے، ان کے پاس قرآن آ چکا ہے، ان کے پاس سمجھانے والے نبی آ گئے ہیں، ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ خواہش کی اتباع کر رہے ہیں، ظن کی اتباع کر رہے ہیں، حالانکہ جو ہے ان کے پاس جو ہے کوئی دلیل نہیں آئی کہ ان بتوں کی عبادت کی جائے، لیکن ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی جانب سے دلیل آئی ہے۔ کہا گیا کہ تمہارے رب کی جانب سے جو ہے ہدایت آ چکی ہے، یہ قرآن آ چکا ہے، یہ رسول آ چکے ہیں، اس قرآن کے اوپر ایمان لاؤ، ایک اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، رسول کی اتباع کرو، اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، دلیل آ چکا ہے۔ مشرکین مکہ دلیل آنے کے باوجود بھی جو ہے دلیل کا کیا کرتے تھے؟ وہ انکار کرتے تھے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا کہ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ خواہش کرے؟ مشرکین مکہ جو ہے تمنا کرتے تھے ان بتوں کی عبادت کر کے، لات عزا منات اور اس قسم کی جو مورتیاں تھیں، ان مورتیوں کی عبادت کر کے، ان کی پوجا کر کے، ان کے پاس چڑھاوے چڑھا کر اس بات کے متمنی تھے، اس بات کے بارے میں جو ہے خیال رکھتے تھے کہ ان بتوں کی جو ہم عبادت کر رہے ہیں، ان بتوں کے سامنے جو چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، یہ ہماری پریشانی دنیا کی دور کر دیں گے، یہ ہمیں دنیا کے اعتبار سے فائدہ پہنچائیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کیا کریں گے؟ فائدہ پہنچائیں گے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر آخرت میں ہم پھنس جائیں گے، جیسا کہ محمد کہتے ہیں کہ جو ہے آخرت آنے والی ہے، اگر ہم وہاں پھنس جائیں گے تو یہ بت جو ہے اللہ کے سامنے ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، اور ان بتوں کی سفارش کی وجہ سے جو ہے ہم بچ جائیں گے اور وہاں پر ہمیں سزا وغیرہ نہیں ملے گی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ یونس کے اندر بیان فرمایا اور کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
کہ یہ مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں ما لا یضرہم ولا ینفعہم، وہ نہ نقصان پہنچاتا ہے اور نہ نفع پہنچاتا ہے، وَيَقُولُونَ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو بت ہیں، یہ ہماری جو مورتیاں ہیں، اللہ کے پاس ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اللہ نے کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمان میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں، یعنی تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو کہ اللہ کا علم تو وہ ہے جو آسمانوں کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو وہ جاننے والا ہے، زمین کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو وہ جاننے والا ہے، لیکن اللہ کو تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو ہے تمہاری مورتیاں سفارش کریں گے۔ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی پیغام بھی نہیں دیا، اور نہیں تم جو ہے اس بات کو کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سامنے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ ہم نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، اور اللہ نے بیان فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات، اس ذات اللہ وہ برتر کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ جو ہے شریک ٹھہرائے، اپنی ذات میں کیا کرے؟ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو جو ہے یہ مشرکین مکہ کا جو ہے بعض دفعہ عقیدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ خدا ہے، اللہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ بتیں بھی ہیں، یہ مورتیاں ہیں، اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ مشرک کہا جاتا تھا، یہ شرک کرنے والے تھے۔ تو بہرحال جو ہے یہ اس بات کی متمنی، انسان جس بات کی خواہش کرے انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے دنیا میں، ایسا نہیں ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں کو سوچتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی صرف ایک جگہ، وہ ہے جنت۔ انسان جس چیز کی خواہش کرے گا وہ خواہش وہاں پر اس کی کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ مشرکین مکہ کیا ہے؟ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مورتیاں جو ہیں یہاں پر دنیا کے اندر بھی فائدہ دیں گے اور آخرت کے اعتبار سے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ آرزو کرے؟ فللہ الآخرۃ والأولی، اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آخرت، والاولا، اولا سے مراد مفسرین نے بیان فرمایا کہ دنیا، اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا کی کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے قبضے قدرت میں آخرت ہے، اللہ ہی کے قبضے قدرت میں کیا ہے؟ دنیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی تم جو ہے یہ بدھ ہمارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارا کچھ بھی کر دے۔ اصل طاقت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ذات کی ہے۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ آخرت کے اندر یہ سفارش کریں گے، آخرت بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا خاص ہے، وہاں پر حکومت کس کی چلنے والی ہے؟ اللہ ہی کی چلنے والی ہے۔ تو بہرحال جو ہے ان کی جو باطل عقیدے تھے کہ یہ بت وغیرہ جو ہے دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچائیں گے اور آخرت کے اندر بھی سفارش کریں گے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا کہ دنیا اور آخرت اللہ ہی کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ تو بہرحال یہاں تک تفسیر ہوئی، بابقیہ انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شرک سے، کفر سے بچائے، اور شرک کے شائبے سے اللہ ساری امت مسلمہ کی خصوصی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو وحدانیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ظن اور خواہشات سے بچ کر جو ہے شریعت کی اتباع، شریعت جو نقل کی ہوئی ہے اس کی صحیح طور پر اتباع کر کر اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت کا وقت آئے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک